جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح، ایسا بھارت میں بادشاہ نہ ہوا۔ روح تو ہو گئی تھی تن سے جدا، ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا۔ 4 مئی 1799 کی صبح طلوع ہوئی تو نجومیوں نے سلطان کو بتایا کہ ستاروں کے حساب و کتاب اور چالوں سے آج کا دن سلطان کے لیے اچھا نہیں، اور دوپہر کی گھڑیوں میں تو قلعے کے ارد گرد نحوست منڈلاتی رہے گی۔ اس لیے سلطان کو صدقہ و خیرات دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ لشکر کے اندر ہی رہیں۔ مگر سلطان ان باتوں کو کہاں خاطر میں لانے والا تھا، اور پھر یہاں تو انسانوں کی بھی چالیں الٹی ہو گئی تھی۔ سلطان نے غسل کیا اور سفید کرتا زیب تن کرنے کے بعد بڑی مقدار میں غریبوں مسکینوں میں صدقہ و خیرات تقسیم کیا، اور آم کے درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، اور حکم دیا کہ کھانا بھی وہی لگا دیا جائے۔ چنانچہ کھانا وہی لگا دیا گیا۔ سلطان نے اپنا پہلا نوالہ اٹھایا ہی تھا کہ شور ہوا۔ سلطان وہ نوالہ وہی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، اور سفید کپڑوں میں ملبوس سلطان کیا کھڑا ہوا بلکہ سفید کفن پہنے شہادت کی آرزو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑے ہونے کے بعد پوچھا کہ یہ شور کس بات کا ہے؟ جواب ملا کہ بہادر اور وفادار کمانڈر سید غفار دشمنوں کے توپ کا گولہ لگنے سے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، مجاہد کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اور سید غفار ایک مجاہد تھا۔ بس پھر سلطان دوبارہ نہ بیٹھ سکا، ہاتھ دھو لیے اور کہا، بس اب ہم بھی چلے۔ تلوار اور بندوق باندھی اور گھوڑے کے طرف بڑھا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے اور پسیل سے نکل کر اس طرف گئے کہ جہاں دشمنوں کا زور تھا۔ ادھر سلطان پسیل سے نکلا اور ادھر سب سے بڑے غدار میر صادق، جو مستقبل میں ریاست میسور کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا اور سفید کپڑا لہرا کے انگریزوں کو حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا۔ وہ ابھی واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک سپاہی نے اس سے کہا کہ اے غدار، سلطان کو مصیبت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ کچھ دن تک اس کی لاش گند اور کچرے میں پڑی رہی، پھر لوگوں نے اس کو وہی گھڑا کھود کر بغیر کسی غسل اور کفن کے دفن کر دیا، بلکہ گاڑ دیا، اور آج بھی لوگ اس کے قبر کی جگہ تھو تھو کرتے ہیں۔ ادھر سلطان نے باہر نکل کے دیکھا کہ اس کے سپاہی وزیروں کے کہنے پر لڑنے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر بزدل ہو رہے ہیں، لہٰذا اب باہر نکل کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ غدار اپنا کام کر چکے ہیں اور بہادری کا وقت اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ادھر غداروں کے حرکت کو دیکھ کر تقدیر اپنا فیصلہ مرتب کر چکی تھی۔ سلطان اپنے وفاداروں کے ساتھ دوبارہ واپسی کے لیے پلٹا تو قلعے کا دروازہ بند تھا، اور اس کی صدا پر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ حالانکہ محل کے محافظ دستے کا سالار میر ندیم چند سپاہیوں کے ساتھ اسی دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس درندہ صفت شخص نے اپنے نام ندیم یعنی دوست مددگار کبھی لاج نہ رکھی۔ پھر اس سلطان کو کسی نے نہ پوچھا کہ جو قلعے فتح کرنے میں اپنا نام رکھتا تھا اور جس کا نام ہی فتح علی تھا، آج وہ اپنے ہی قلعے کے دروازے پہ کھڑا تھا، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ مظلوموں کی طرح دروازے کو تکتا رہا، نہ زمین پٹھی اور نہ آسمان لرزا۔ بند دروازہ پوچھ کا شور و غل اور توپوں کی گن گرج بھی سلطان کو پوسیدہ نہ کر سکی۔ ادھر گولیاں برساتی اور قریب آتی فوج بھی اس کا دل نہ دہلا سکی۔ توپوں کی گولوں سے قلعے کی دیواریں لرز رہی تھی، مگر سلطان کے پاؤں میں لرزش نہ آئی، کیونکہ سلطان یہ سوچ رہا تھا کہ میدان جنگ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، مگر تاریخ کا ایک میدان اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرنگیوں کے لشکر کا رخ نہیں موڑ سکتا تھا، مگر اس نے تاریخ کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ سلطان یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ آخری دم تک لڑے گا اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے قوم کو ایک پیغام دے جائے گا جو یقیناً نئی صبح اور فتح کا پیغام ہوگا۔ اور یہ صرف وہی لوگ سوچتے ہیں کہ قدرت جنہیں دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بیچتی ہے، اور جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو اس میں بھی قدرت کا کوئی انوکھا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر سلطان کے کسی ساتھی نے اس سے کہا کہ آپ بھاگ جائے اور اپنے آپ کو فرنگیوں پر ظاہر نہ کیجیے، یا پھر آپ اپنے آپ کو فرنگیوں کے حوالے کر دے تاکہ آپ کی جان بخشی ہو جائے۔ تو سلطان نے جو جملہ کہا وہ ہمیشہ سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا
کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان دروازے کی طرف پیٹ کر کے اطمینان سے اس کا انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی فوج قریب آ جائے تو آخری فرض کے طور پر ان سے لڑے، اور آخری فرض نبھانے کے چند ہی قدم پہ ادب سے دست بستہ ہاتھ بندھے کھڑی شہادت کی موت کو گلے سے لگا کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ابھر جائے۔ یہاں تک کہ فوج دروازے پر پہنچ گئی۔ سلطان نے لڑنا شروع کر دیا۔ ایک تو جگہ تنگ تھی، اوپر سے سلطان کے گھوڑے کو گولی لگ گئی۔ اب سلطان نے پیدل لڑنا شروع کیا اور جتنوں کو مار سکتا تھا کنجوسی نہیں کی۔ اسی دست بدست لڑائی میں سلطان کے کندھے میں دل کے قریب آ کے گولی لگی اور وہ شدید زخمی ہو گیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا کیونکہ وہ آخری سانس تک آزادی کے جنگ لڑنا چاہتا تھا۔ اتنے میں سلطان کی بندوق اور تلوار کی قیمتی پٹیوں کو دیکھ کر ایک انگریز سپاہی آگے بڑھا اور وہ پیٹیاں یعنی بیلٹ کھینچ لیا۔ سلطان نے ایک بھرپور وار کر کے اس کو زخمی کر دیا۔ اس نے غصے میں سلطان کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی جو کہ سیدھا آ کے ماتھے پہ لگی اور سلطان شہید ہو گیا۔ ادھر سورج سلطان کے مسکراتے ہوئے چہرے کے تاب نہ لاتے ہوئے شام کی سرخی میں اپنا منہ چھپا رہا تھا، تو ادھر بھی ایک آفتاب اپنی خون کی سرخی میں ڈوب کر تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے ابھر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں مشعلیں جلا کے جب سلطان کی لاش کو پہچان لیا گیا تو سب نے دیکھا کہ سلطان کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تلوار کو پکڑے ہوئے ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح ایسا بھارت میں بادشاہ نہ ہوا، روح تو ہو گئی تھی تن سے جدا، ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا۔ جنرل ہیرس نے سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، مگر سلطان کی لاش مسکراتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ جس ہند کی آزادی کے لیے میں نے خون دیا وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہو، اور ہوا بھی یہی کہ پرنگیوں کو یہاں کبھی بھی سکون و اطمینان نصیب نہ ہو سکا اور آزادی کی لاتعداد تحریکوں نے جنم لیا۔ ایک ختم نہ ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی اور جنگ آزادی 1857 جیسے بڑی لڑائیوں نے جنم لیا، کیونکہ ٹیپو کا پیغام آزادی کا پیغام تھا۔ سلطان نے اپنی شہادت سے انگریزوں کو یہ پیغام دیا کہ حالات چاہے کیسے بھی ہو مگر ایک غیرت مند مسلمان اپنی آزادی پر کبھی بھی کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور یہی پیغام مسلمانوں کو بھی دیا کہ کسی بھی شخص کو اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو اور سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ سبق دونوں نے اپنی اپنی گرہ میں باندھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں اور مسلمانوں کی کبھی نہیں بن سکی۔ نہ تو انگریزوں نے کبھی مسلمانوں پہ اعتماد کیا اور نہ مسلمان کبھی آزادی کے مطالبے سے پیچھے ہٹے، بلکہ ایک قدم آگے ہی بڑھایا، کیونکہ ٹیپو کی شہادت نے انہیں جھری اور بے باک کر دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات وقت عمل سے زیادہ اس نظریے، پیغام، خیال یا سبق کی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ جس پر عمل کر کے صدیوں بعد اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہی پیغام اور نظریہ کی بڑی فتح پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اور یہی پیغام ٹیپو شہید کی اپنی جان دے کے عملی طور پر کر کے دکھا دیا جائے تو اس کے اچھے اثرات سے خیر روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے ظلم کی رات کتنی ہی لمبی اور اندھیری کیوں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹیپو کے پیغام خودی کو جب اقبال کے الفاظ مل گئے تو 1.5 صدی کے بعد فرنگیوں کو ہند سے اپنا بستر اٹھانا پڑا، اور یہ ٹیپو کی پتہ تھی۔ وہی ہے بندے حر جس کا ضرب ہے کاری، نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ علامہ اقبال۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔